میرے عاشق آوارہ ایپیسوڈ نمبر 7۔ مرتضیٰ کراچی جلد لوٹنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں کہ سہراب کو پیچھے سکون دے چھوڑ جائے، کہ اسے لڑکی بھی مل جائے اور اس کے پاس پیسہ بھی بے شمار۔ وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چاہتا تھا کہ سہراب کی زندگی میں سکون ہے۔ تبھی وہ ہوٹل پہنچا اور اس کے کمرے کا لاک قسمت سے اس وقت کھلا تھا، اور مرتضیٰ نے بس اسے لمحے کا فائدہ اٹھایا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے نرس کے اٹھتے ہی نرس کے سر پر پاس پڑا لیمپ مارا اور نرس لہرا کر زمین پر گر گئی، جبکہ اس نے بستر پر سہراب کے کمبل میں سختی سے جکڑے پڑی علینا کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اس کے لبوں پر مسکان تھی۔ علینا ایک دم ہوش میں آ گئی، اور ہوش میں آتے ہی مرتضیٰ کے بازو خود کو پا کر وہ گھبرا کر کچھ کرتی ہے۔ مرتضیٰ نے خود ہی دوسرے ہاتھ سے رومال اس کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ لڑکی سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ علینا ایک دم زمین پر جا گری، اور مرتضیٰ کو پرواہ نہیں تھی اسے کتنی چوٹ لگی ہے نہیں۔ وہ علینا کو بازو میں اچانک بھر کر تیزی سے وہاں سے کراچی کے لیے نکل گیا۔ علینا کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ وہ حیرانگی سے اس جگہ کو پہچاننے میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ جگہ پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ بہت خوب، جو تم نے ہمارا دل خوش کر دیا۔ اگر زمین نہیں تو رکیل ہی صحیح، ویسے تمہارا ہی تحفہ مجھے پسند آیا، اور باقی رہی بات زمین کی تو چلو تمہارے لیے مزید انتظار کر لیں۔ قاسم نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور ہوش میں آتی علینا کا چہرہ اپنے کالے سیاہ ہاتھ میں جکڑ لیا۔ علینا کا لگا اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا۔ وہ ذہنی طور پر واقعی اس قابل نہیں تھی کہ وہ مزید کوئی بھی ایسی بات برداشت کرتی۔ اس کے کالے سے اور عجیب انداز میں رینگتے ہاتھ اپنے چہرے، گال اور ہونٹوں پر محسوس ہوئے تو وہ دل ملا کے رونے لگی۔ چھوڑو ماما مجھے، وہ سسکی، مگر سامنے کھڑے دو مرد وہ مرد نہیں تھے جو محافظ ہوتے ہیں، عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ تو لٹیرے تھے، ایسے لٹیرے جس کا کام ہی عزتوں کو لوٹنا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اپنا گلا بٹھا چکی تھی۔ قاسم نے علینا کے تھپڑ مار دی۔ زہر لگتی ہے مجھے، چیختے چلاتی عورت۔ وہ اس کے بال جکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ مرتضیٰ دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ کوٹھے پر سے تو بچ گئے تھے، اب یہاں سے کیسے بچتی؟ قاسم جیسے وحشی سے کیسے بچتی؟ علینا کی گردن ایک دم گر گئی۔ وہ مزید خود کو بچا نہیں سکتی تھی۔ نم دھندلی آنکھوں سے وہ دیکھ رہی تھی مرتضیٰ کو مسکراتا ہوا، جبکہ قاسم نے اپنی کارروائی شروع کرنا چاہی۔ اب اس کی گردن میں اپنا منہ دیا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ مرتضیٰ نے بھڑک کر قاسم کی طرف دیکھا۔ علینا میں بالکل سکت نہیں تھی کہ وہ ہل بھی سکے۔ وہ اتنی سختی سے جکڑی ہوئی تھی رسیوں میں۔ قاسم نے قوت سے فون اٹھایا۔ اس کے خاص آدمی نے اسے کوئی بات بتائی تو وہ ایک دم وہاں سے نکل گیا۔ مرتضیٰ اس کی اس قسمت پر حیران ہی رہ گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے آیا اور علینا کا منہ جکڑا۔ وہ تمہیں بچا نہیں سکتا، تم ہی ہو جس نے اسے یہاں تک پہنچایا۔ مرتضیٰ خان سے زیادہ اہمیت دیتی اسے، لیکن افسوس نہیں بچا سکے گا تمہیں۔ وہ ہنسا۔ علینا کچھ نہیں بولی۔ مرتضیٰ نے غصے سے اس کا ادموا چہرہ جھٹکا، اور ابھی وہ پلٹتا کہ اس کی کمر سے کسی نے اسے جھکڑا اور زمین سے اٹھا کر ایک طرف پٹک دیا۔ مرتضیٰ اس اچانک حملے پر چلا اٹھا، مگر سہراب سے شاید وہ خود کو بچا نہیں سکتا تھا۔ سہراب بنا رکے اس کی جانب بڑھا اور ایک بار پھر اسے اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ کر دیوار میں دے مارا۔ وہ سہراب کے سامنے اتنا بھی بھاری نہیں تھا، تبھی سہراب نے اسے فٹ بال کی طرح دے دے کر مارا تھا۔ اچھا کمینے، تو مارے گا اسے؟ ہاں تو مارے گا، تو جانتا ہے یہ کس کی ہے؟ جانتا ہے؟ اور اس کی گردن جکڑ کر چیخا کہ چاروں جانب اس کی آواز بکھر گئی، اور اس کی آواز کی گونج دور دور تک سنائی دی تھی۔ سہراب اس سے پہلے مرتضیٰ کی طرف مزید بڑھتا کہ مرتضیٰ اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگا، مگر سہراب نے اس کی گردن جکڑ لی، اور پھر وہ جانتا نہیں تھا اس نے مرتضیٰ کو کس طرح مارا تھا۔ اتنا مارا کہ مرتضیٰ کا سر پھٹ گیا، اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اس کے کپڑے پھٹ گئے، مگر سہراب پاگل ہو چکا۔ قاسم اور اس کے آدمی شور ہنگامے پر اندر بھاگتے ہوئے، مگر یہ منظر دیکھ کر اور سامنے والے کا وجود اور اس کا وحشی پن دیکھ کر وہ لوگ وہیں رک گئے۔ مرتضیٰ کو ایک چھوٹے کی طرح اس نے دور دھیالا اور مڑ کر اس کی جانب دیکھا، دور دھکیلا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آنا، دونوں ہاتھوں میں علینا کا چہرہ پکڑ کر اس نے دیکھا تو اس کا دل کٹ گیا۔ اس کی وجہ سے وہ کیا کیا سہ رہی تھی۔ علینا نے آنسوں سے تر چہرے سے اس کی طرف دیکھا، اور وہ خود پر پڑے اس اذیت آمیز لمحوں کو بوجھ نہ سہتے ہوئے بچوں کی طرح روتی، جبکہ سہراب نے اسے پھر سے سینے میں جکڑ لیا، اس کے ہاتھ جلد از جلد کھولے اور اسے آزاد کر کے خود میں پیوست کر لیا۔ اس کے بالوں پر پیار کرتا وہ خود میں سمیٹتا چاہ رہا تھا کہ مرتضیٰ نے پیچھے سے اس کے سر میں کوئی چیز مار دی۔ ایک دم جیسے سب سن ہو گیا، علینا پر سے اس کا ہاتھ ہٹا، وہ پیچھے جا گیا، جبکہ سہراب کے سر میں سکون بہت تیزی سے بہ رہا تھا۔ اچانک آنکھوں کے آگے دھندلا پن چھا گیا، جبکہ وہ کوئی بھاری چیز تھی لوہے کی۔ سہراب کے اوسان خطا کر گئی کہ وہ اتنا مضبوط طاقتور شخص کیسے ڈیر ہوا تھا۔ دوسری طرف علینا ایک دم اس کی جانب بڑھی۔ سہراب، سہراب، اس کا نام پکارتی ارد گرد دیکھتی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔
सहराब उठो प्लीज। वो रो रही थी जबकि कासिम ने हंसते हुए अलीना को पीछे खींच लिया। सहराब, अलीना चिल्लाई। सहराब की आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कासिम ने हंसते हुए सहराब की तरफ देखा और इसने लोहे की रॉड को सहराब के मुंह पर मारने के लिए हाथा में बुलंद किया, जबकि इस फिजा में अलीना की चीखें भी थी कि ठा की आवाज से एकदम सकूत छा गया। मुर्तजा के हाथ से अलीना छुटी और सहराब की जानिब दौड़ी। वह उसको अपने कमजोर बाजुओं में समेट चुकी थी या समेटना चाह रही थी। सहराब, वह पागलों की तरह चीखी थी। मुर्तजा ने बाप की जानिब यकीन नजरों से देखा। मुराद खान के हाथ से गन छुटी और जमीन पर बैठते चले गए। वहां सब हैरान थे, जबकि दो आंखें तो इतनी हैरान थी कि बस बाप को देखे जा रही थी। मुराद ने एक शोर से चीख मारे थे, इतनी जोर से कि गोया मुर्दे भी जाग जाए। मुर्तजा मुंह के बल जमीन पर जा पड़ा। इसके सर से खून पानी की तरह बहने लगा, जबकि मुराद खान ने बेटे की जानिब देखा, जिसका कीमती खून आबशार की सूरत बह रहा था, और वो तड़प उठे थे, दीवार से लगे पर बुरी तरह रोने लगे। अलीना सहराब पर छाव बनी हुई थी, उसने सहराब को ऐसे जकड़ा हुआ था और खुद मुर्तजा के सर से निकलते खून को देख रही थी, जैसे सहराब को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी, कहीं उसे लग न जाए। जबकि सहराब भी बाप को देख रहा था। मुराद ने भी सहराब की जानिब देखा। मुर्तजा की आंखें भी मुराद को ही फटी फटी नजरों से देख रही थी। अजीब सी हालत थी। मुराद खान ने सहराब की जानिब देखते नफी में सर हिलाया। इसे माफ कर देना, मेरी मोहब्बत, मेरी बेजा मोहब्बत तुम्हारी मुजरिम है और इसकी भी मुजरिम है। मुराद खान ने मध्यम आवाज में कहा और वही बंदूक उठा ली। सहराब खुद जख्मी था। वो नहीं रोकना चाहता था। ये तुमसे मेरी वजह से नफरत करता था, या इसकी कमजोरी उसे उकसाती थी कि तुमसे नफरत करे। मुराद बुरी तरह से रो रहे थे। सहराब ने हाथ उठाकर उन्हें जैसे रोकना चाहा, मगर मुराद ने झुककर इसकी जख्मी पेशानी चूमी और फिजा में एक और गोली की आवाज गूंजी और मुराद भी बेटे के साथ जाकर पड़े थे। कासिम अपने आदमियों के साथ वहां से भाग चुका था। सहराब की चीख पर अलीना ने उसे सीने में समेट लिया। वो हॉस्पिटल में थी। सहराब के सर पर स्टिचेस आए थे। वो बेहोश था। डॉक्टर्स ने जबरदस्ती इसका भी इलाज किया था, जो कुछ कराने के लिए तैयार नहीं थे। इसने खुद को हर मुमकिन तरीके से नॉर्मल रखना चाहा, मगर वो इसी के कमरे में सोफे पर बैठी थी, बिल्कुल खुद को समेटे। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने दुपट्टा लिया हुआ था और सफेद दुपट्टे में इसके चेहरे पर अजीब सी कशिश थी। ऊपर से खौफजदा नजरें खुद में समेटना चाह रही थी। इसने रूम लॉक किया हुआ था कि कोई ना आए इन दोनों के पास। महराब सहराब अभी बेहोश था, हालांकि इसका इलाज डॉक्टर्स ने कर दिया था, मगर शायद वो होश में आना नहीं चाह रहा था। थोड़ी देर वो यूं ही बैठी रही। बस कुछ ही दिनों में इन दोनों की दुनिया कैसे तहस नहस हो गई। वो अपनी सारी जिंदगी में ये लम्हे नहीं निकाल सकती थी जो उसने कोठे पर गुजारे थे। 6 माह की जिंदगी में ऐसा बदलाव लाए थे कि अलीना जैसी लड़की भी अपनी अना, अपना गरूर सब खोकर जैसे धूल हो गई थी। हाँ, इन सब में अगर एक चीज नहीं बदली थी, वो सिर्फ ये थी कि वो सहराब से मोहब्बत नहीं, इश्क करना नहीं छोड़ पाई थी। वो यूं ही बैठी थी, आंसू साफ करके वो उठकर सहराब के पास आई और उसको देखने लगी। अभी वो समझ कर वो होश में नहीं आया, पलटी के चौंक कर दोबारा पलटी। इसके बाद आंखों से आंसू गिर रहे थे। अलीना ने इसका चेहरा थाम लिया। सहराब ने इसके हाथ झटक कर आंखों पर हाथ रख लिया। अलीना ने बुरा नहीं मनाया था। एक बार फिर इसका चेहरा थाम लिया। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ सहराब, सच है ये। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वो दोनों अपनी जान के जिम्मेदार खुद हैं। वो 7 साल से जानती थी उसको। समझ गई थी इसने अंदर की कैफियत। एक बार मरने से पहले एक एक बार आना। मैंने कभी इनकी मोहब्बत की जिद नहीं की। एक बार तो वो मेरे बारे में सोचते। मैं नहीं जानता मुर्तुजा को कौन सा मर्द था जो सारी जिंदगी उन्होंने उसके बारे में सोचा। मैं उनके औलाद नहीं था जो मेरे बारे में नहीं सोचा। ठीक है, मार दिया उसे मैं, उन्हें कुछ ना होने देता। मेरे साथ रहते तो सही, आखिरी वक्त में भी साबित करके कि मुझसे नफरत करती हैं। मैं आज तक इनकी नफरत की वजह नहीं समझ सकती। वो चीख रहा था। अलीना नफी में सर हिलाते इसके गाल पर गिरते कीमती आंसू को साफ कर रही थी, जबकि वो शायद खुद नहीं जानता था कि वो रो रहा है। आना, मैं तुम्हारे जाने के बाद इन पर साबित करने के लिए काम किया। मैं कभी खुद से कमाने ना निकला इनके लिए, ताकि मैं इनको साबित कर सकूं कि मैं लूजर नहीं हूँ, ताकि वो अपनी मोहब्बत और नरमी का थोड़ा सा मुझे हिस्सा भी दे। मगर वो उसके साथ ही चले गए। इसके साथ मुझे सख्त नफरत है। मुर्तजा से वो चीजें उठा कर मार रहा था। प्लीज, तुम्हारे सर पर चोट लगी, मत सोचो इस बारे में। क्यों ना सोचूं आना, हसरत ही रह गई मेरे दिल में इनका एक नरम लफ्ज सुनने की। ऐसे होते हैं माँ बाप, ऐसे अपनी ही औलाद में तफरीक करने वाले, अपनी ही औलाद को मेरे जैसा, ये मुर्तजा जैसा बना देने वाले। वो उसके हाथ फिर से झटक गए। सहराब, अलीना ने फिर से इसका चेहरा थाम लिया। तुम्हारे स्टिचेस से खून आ रहा है। वो परेशानी से इसके सामने अपनी कांपती उंगलियां कर दी। दफा कर दो इन सब चीजों को। इसने उसको दूर धकेल दिया। वो सब भूल कर फिर से इसके लिए बच्चा बन गया, जिसको संभालना अलीना का फर्ज था।
وہ بیٹھ پیٹھ موڑ کر لیٹ گیا۔ علینا وہیں تھی مگر اس سے بولی کچھ نہیں۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آیا اور سہراب کے نانا کرنے کے باوجود اس کے سر پر دوبارہ پٹی کر کے زبردستی اس کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ پولینا کا ہاتھ تھامے ہی سو گیا تھا۔ وہ خاموش کھڑی اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتی رہی، جس کی دیوانی پوری دنیا ہی ہو چکی تھی۔ اس کی ہر البم اتنی ہٹ جا رہی تھی کہ اس کے پاس کام کی بھرمار تھی، لیکن وہ اپنے سچے رشتوں کی محبت کی چاہ میں ہلکان تھا۔ علینا نے نرمی سے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ کاش میں تمہارے دماغ اور دل سے یہ سب باتیں چھین چھین کر پھینک دوں، وہ چاہت سے بولی تھی، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی طبیعت اور ہر شے کی پرواہ کیے بنا خود کاٹ سے کہہ کر پاستہ بنایا تھا ہاسپٹل کی کینٹین میں۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ذہنی طور پر کتنی ڈسٹرب تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس نے اس کے سینے پر رو رو کر 6 مہینوں کا غم ہلکا تو ابھی کیا ہی نہیں تھا۔ بس دوسرا ہی دن تھا جو وہ ملے تھے ایک دوسرے کو، ایک بار پھر وہ کھڑی تھی اس کی بیساکھی بننے کے لیے اپنے زخموں سے چور وجود سے ہی سہی۔ محبت بس ایسی ہی ہوتی ہے، بلوس، اور شاید اتنی بےلوس کہ آپ کی محبت آپ کے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے بھی سہارا مانگے تو آپ سہارا دینے کو کھڑے ہوتے ہیں، یہ پرواہ کیے بنا کہ آپ کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے یا نہیں۔ وہ محبت بس آپ سے ہی سہارا چاہ رہی ہے، اور آج بھی جانتی تھی میر سہراب علی خان اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ مسکراتی، اپنی محبت کی رسوائی پر آنکھیں بھیگی ضرور تھی، مگر وہ آج کل گزرنے والے حالات پر کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ جو کچھ بھی تھا وہ ہو رہا تھا، وقت گزر رہا تھا، اور وقت پر اس نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کا نصیب نہ جانے اسے کس راہ پر لے کر چلنے والا تھا۔ اس دن کے بعد وہ 5 روز ہاسپٹل میں رہے۔ صحرا پہلے سے بہتر تھا، مگر نہ ہی علینا سے لڑتا تھا، نہ ہی اس پر کوئی فکر کسا، اور بات بھی بس بہت کم، نہ اس کے ہاتھ کا بنا پاستہ کھایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، شاید وہ قصور نکال رہا تھا کہ ان سب میں اس کا قصور ہے۔ یہ دل سے اتنا دکھی تھا کہ وہ لاپرواہ بے پرواہ کرنے کا دل نہیں تھا۔ علینا بھی خود سے میڈیسنز لے رہی تھی تاکہ بس فقط اس کے لیے ٹھیک ہو سکے، تاکہ اسے پہلا جیسا کر سکے، مگر سہراب کے رویے میں تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، بہت خاموش اور بہت سنجیدہ ہو گیا۔ پورے 5 دن بعد وہ بہتر ہوا تو اس نے علینا کو آواز دی، آنا۔ وہ بولا، اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہا۔ علینا پلٹی، کب ڈسچارج دے رہے ہیں مجھے؟ وہ پوچھنے لگا، تم کافی بہتر ہو گئے ہو، میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں، دیکھتے ہیں پھر کتنے دنوں میں ملتا ہے۔ وہ تفصیلی جواب دے کر اس سے بھی کترا رہی تھی۔ جب وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا تو علینا نے بھی اپنے تمام تر جذبات کا اور تکلیفوں کا گلا گھونٹ لیا تھا۔ وہ نارمل ہو چکی تھی۔ نہیں، میں خود بات کرتا ہوں۔ تو اپنی جگہ سے اٹھا اور خود ہی باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہا ہے، مگر وہ ایسا ہی تھا۔ چڑ جاتا تھا تو بے قصوروں پر بھی غصہ نکالتا تھا۔ وہ باہر جا کر خود ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ علینا اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ باہر نہیں گئی تھی، نہ جانے اس کا دل کیوں نہیں کرتا تھا اب کسی سے بھی ملنے کا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر میں لوٹا اور اس کی جانب دیکھا، چلو میں نے چھٹی لے لی، کیا یہ مناسب نہیں تھا؟ تمہارے اسٹیچز کھل جاتے تب ڈسچارج ہو جاتے، وہ بولی۔ سہراب نے بس ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور کوئی بات کیے بنا وہ موبائل اور گاڑی کی چابیوں کے ساتھ والیٹ لے کر وہاں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نکل گیا۔ علینا اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ گاڑی کے قریب آیا، اس کے گارڈ آگے بڑھے تھے، مگر وہ مرتضیٰ نہیں تھا جو بہت پرفیکشن کے ساتھ زندگی گزارتا۔ وہ سب کو دور کر کے وہ خود ڈرائیو کر کے نہیں لگا۔ علینا کو فکر ہوئی، کیا میں ڈرائیو کر لوں؟ وہ ذرا جھجکتے ہوئے بولی، نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ علینا چپ ہو گئی۔ وہ کہاں جا رہے تھے یہ تو گاڑی چلانے والا جانتا تھا۔ علینا 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی کو سہراب کے گھر کے باہر دیکھا۔ ان کے پیچھے گارڈ سی گاڑی پہ رکی تھی۔ سہراب اندر چلا گیا تو علینا پہ خود اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ دونوں اندر گئے تو شیلا لاؤنج میں ہی تھی۔ ماہین اور شیلا نے سہراب کو دیکھا اور ایک دم شیلا سہراب پر جھپٹی، اس کے منہ پر کھینچ کھینچ کر تھپڑ مارے۔ لے گئے میرے بیٹے کو، مار دیا میرے بیٹے کو، کھا گئے، حسد کرتے تھے تم میرے بچے سے، حسد۔ سہراب، تم اسی حسد میں خوش نہیں رہ سکو، میرا بچہ مار دیا تم نے، اپنے باپ کو کھا گئے تم۔ آخر ہماری زندگی میں لوٹے ہی کیوں تھے تم سہراب؟ کیوں کیوں کیا تم نے میرا مرتضیٰ مار دیا، میرا بچہ مار دیا تم نے؟ کیسے کیسے میرا بچہ ساری زندگی سے تمہاری وجہ سے چین سے نہیں جی سکا، مر کیوں نہیں گئے تم؟ وہ اس کا سینہ پیٹتے اس کو مسلسل مار رہی تھی کہ علینا کا بس نہیں چلا کہ وہ جا کر شیلا کو ہی کھینچ کر تھپڑ مار دے، مگر اس وقت کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ سہراب ان کے سامنے پتھر بنا کھڑا تھا۔ اس نے شیلا کے دونوں ہاتھ تھام لیے، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں۔ وہ بس اتنا ہی بولا۔ شیلا روتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ماں کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے، اور کمزور اولاد کی طرف تو بہت زیادہ نرمی لیے ہوتا ہے کہ اس کی ہلکی سی تکلیف اور ماں کا کلیجہ ہلتا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں جاہل ہو یا پڑھی لکھی، ممتا تو نہیں کم ہوتی۔ تو مجھ سے کیوں؟ میں تو کمزور تھا، آپ کی اولاد میں مجھ سے اتنی نفرت کیوں؟ وہ آج سوال کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، شیلا نے غصے سے کہا۔ سہراب نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا لینے آئے ہو اب یہاں؟ مجھے اور میری بیٹی کو نکالنے آئے ہو؟ جان تو تم گئے تھے، تمہارے نام یہ سب نکالنے آئے ہو نا؟ وہ بھڑک رہی تھی جبکہ ماہین نے ماں کی جانب دیکھا۔ پلیز مام، بس کر دے،
اب بس کر دے، اسے اس کا قصور آج ہی بتا دے، اس کا قصور بتا کر اسے آزاد کر دے اس الجھن سے، اس ضد سے۔ ماہین غصے سے چیخی۔ وہ تھک گئی تھی یہ سب دیکھ کر کہ آج بھی اس کی ماں وہیں کھڑی تھی، جبکہ مرتضیٰ کے لیے بچپن سے ان کے گھر کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا۔ نہیں نہیں، میرا بیٹا بالکل پرفیکٹ تھا، بالکل پرفیکٹ، سب اسی کا قصور ہے، سب اسی کا۔ سہراب نے الجھن بھری آنکھوں سے ماہین کی طرف دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ وہ کیا بتانا چاہتی ہے اسے۔ سہراب ماہین کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو جو وہ بتانے لگی تھی۔ شیلا ایک ہی بات بار بار کہتی جا رہی تھی کہ اس کا بیٹا بالکل پرفیکٹ ہے، جبکہ ماہین اندر ان کے کمرے میں گئی تھی۔ سہراب بچپن میں شاید ان کے کمرے میں 2 بار ہی گیا تھا، اور آج وہ اتنا بڑا ہو چکا تھا، آج تک وہ اس کمرے میں نہیں گیا تھا۔ علینا سہراب کی بھی نظر ملی تھی، دونوں ہی جیسے متجسس کھڑے تھے۔ ماہین 2 منٹ بعد باہر نکلی اور اس نے سہراب کی جانب وہ فائل بڑھا دی۔ سہراب کی آنکھوں میں الجھن تھی، اس نے ماہین کے ہاتھ سے وہ فائل لے لی۔ یہ ہے وجہ جو بچپن سے آج تک تمہارے اور مرتضیٰ کے بیچ درار رہی، اور یہ درار ہمارے گھر کو توڑ گئی، ہم سب کو ایک دوسرے سے چھین کر لے گئی۔ وہ بولی تو لہجہ بھیگ گیا۔ سہراب جاننا چاہتا تھا آخر اسے ساری زندگی کی بعد کی سزا ملی ہے۔ اس نے وہ فائل کھولی، ماہین نے شیلا کو تھام لی جو بری طرح سے رو رہی تھی، اور سہراب جیسے جیسے وہ فائل پڑھتا گیا اسے لگا اس کا سر گھوم رہا ہے، جیسے چاروں جانب سے ہر چیز ہل رہی ہو، اور وہ تیز آندھی میں اکھڑا آ کھڑا ہو۔ وہ ہونک نظروں سے کبھی ماں کو تو کبھی بہن کو دیکھا۔ میں نے تمہیں کہہ رہی ہوں، تم کچھ نہیں تھے، وہی سب تھا، اور میرا بچہ ساری زندگی اسی کمپلیکس میں رہا، میں اس کے اندر سے یہ بات ختم کرتی رہ گئی، مگر وہ بھی مجبور تھا، کیا کرتا آخر کیا کرتا، قدرت نے اسے بنایا ہی ایسا تھا۔ سہراب کے ہاتھوں سے فائل چھوٹ کر زمین پر جا گری تھی۔ ہاں سہراب، اسی وجہ سے کبھی تمہیں تمہارا حق نہ مل سکا، کبھی تمہیں تمہارے حصے کی محبت نہیں مل سکی، اور سب مرتضیٰ کو پرفیکشن کا احساس دلانے کی تمہیں رونتے چلے گئے۔ ہم نے قدر ہی نہیں کی کسی کو سنوارنے کے لیے، ہم تمہیں برباد کر رہے ہیں۔ مگر وہ بہت حساس تھا، وہ سر تھام گیا۔ زندگی میں کہیں کبھی اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہونے دیا کسی نے، اسی کے جھمیلوں میں اسے اتنا پھنسا دیا کہ وہ جان ہی نہیں پایا کہ اس کا بھائی آخر کیا ہے۔ علینا سہراب کو دیکھ کر پریشانی سے آگے بڑھی، اس نے وہ فائل اٹھا لی، وہ ایک ایک چیز کو دیکھتی جا رہی تھی، اور اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ بڑا انکشاف تھا، وہ بالکل سہراب کے لیے بڑا انکشاف تھا، مرتضیٰ کی رپورٹ تھی جس میں مرتضیٰ کے اندر موجود سب سے بڑی خامی کے بارے میں درج تھا۔ علینا حیران اور ہونک رہ گئی، یہ لوگ جانتے بھی تھے پھر بھی مرتضیٰ کی شادی کروا رہے تھے، اور وہ خود بھی کر رہا تھا۔ علینا کو یہ رپورٹس دیکھ کر یاد آیا کہ مرتضیٰ نے تنہائی میں بھی اسے نہیں چھوڑا تھا۔ مرتضیٰ جب ایک پرفیکٹ مرد کے خاکے میں پورا اترتا ہی نہیں تھا تو وہ عورت میں دلچسپی لیتا بھی کیسے؟ اس میں خامی ہی اس کی نہ مردانگی کی تھی، تو وہ کیوں لیتا جب وہ مرد تھا ہی نہیں؟ تو وہ کیسے شادی کرتا؟ تبھی اس نے فاطمہ سے بھی کسی قسم کا بدلہ لیا، بنا صلاحیت کی کر لی تھی۔ علینا سہراب کی کیفیت تک پہنچ نہیں پا رہی تھی، اسی بات کے تحت اسے فیٹس پڑتے تھے، وہ اپنے اندر کی کمزوریوں سے چڑ کھاتا تھا۔ سہراب وہ جو تھا، وہ بننے کے لیے اس کا اندر اپنا آپ اسے اکساتا تھا، جسے وہ بمشکل ڈھانپ کر چلتا تھا، کیونکہ اسے خود سے بھی چڑ تھی، کیونکہ اسے نفرت تھی۔ خدا نے نہ اسے مرد بنایا مکمل، اور وہ عورت بھی نہیں، مگر جو اسے اللہ نے بنایا وہ اس تقسیم پر راضی نہیں تھا، تبھی یہ سب ہوا۔ وہ بچپن سے تم سے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ اپنی کمزوری سے آگاہ تھا، وہ جانتا تھا تم میں لڑکوں والی باتیں ہیں، تم پسند کرتے ہو لڑکوں کی طرح کھیلنا کودنا، جبکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح کھیلنا چاہتا تھا، مگر اس کا دل پھر بھی کسی اور چیز میں لگتا تھا۔ وہ خود کو بچاتا تھا، وہ سنوارتا تھا، ایک مرد کے خاکے میں ڈھانپتا تھا، مگر بے سود۔ پھر اس نے تم سے نفرت کرنا سیکھ لی، اسے علم ہو گیا اس میں ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ وہ تم سے مردوں کی طرح نفرت کرتا ہے، اور اسے یہ بات خود میں اتنی پسند آئی کہ اپنے لیے ہی اس نے تمہاری طرف سے سب کا دماغ میک کرنا شروع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم کبھی یہ جان سکو وہ پرفیکٹ نہیں، وہ چاہتا تھا تم میں خامیاں ہوں۔ اس نے تم نے اس کے منہ پر کپ مار دیا، ہم سب جانتے تھے اس نے تمہیں ٹیز کیا ہوگا، اگر ہم کچھ نہیں بولے کیونکہ تم پھر بھی سمجھ سکتے تھے، مگر وہ حساس تھا۔ جب تم اور وہ لڑتے تھے تو ڈیڈ تمہاری طاقت سے آگاہ تھے، جانتے کہ تم اسے لمحوں میں ڈھیر کر دو، مگر اس کو احساس نہ ہو تبھی تمہیں مارتے تھے کہ تم کمزور رہو، اور وہ خود کی خامی کو خود پر حاوی نہ کرے۔ ڈیڈ کو اس سے زیادہ محبت اس کی وجہ سے ہوئی، ڈیڈ کو اس کے نقص کی وجہ سے تم سے نفرت ہوئی، مجھے، ماں کو، ہم ہر پل اس فکر میں رہتے تھے مرتضیٰ کو کچھ نہ ہو جائے، تم چلے جاؤ یہاں سے، تم یہ گھر چھوڑ دو۔ وہ مردوں کی طرح خون دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کے اندر ہمت نہیں تھی، وہ عورتوں کی طرح خون دیکھ کر گھبرا اٹھتا تھا، چیختا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اندر کی خامی سے آگاہ ہو جائے اور خود کو اس سے طاقتور سمجھو۔ وہ لائق تھا، اس نے تمہیں تعلیم سے مات دی، وہ خود کو مقابلے میں رکھتا تھا، اس نے اپنا چہرہ ٹھیک کرا لیا، اور اس دن ٹھان لی تھی تمہارے چہرے کو نشان دینے کی، اور اس نے ایسا ہی کیا، اگر ہم میں سے کوئی نہیں بولا، کیونکہ ہم اندھے ہو گئے تھے، اس کے جذبات اور احساسات دیکھ کر ہم اندھے ہو گئے تھے۔
بھول گئے تھے کہ تم جیتے جاگتے احساس رکھنے والے انسان ہو۔ تمہارے چہرے کو نشان دیکھ کر وہ بہت خوش تھا، مام ڈیڈ اس کو دیکھ کر خوش تھے، اور شاید میں بھی۔ تم واپس لوٹے اور تمہارے طاقتور ہاتھ اس کے اندر کی خامی کو پھر سے اس کے منہ کے سامنے لے آئے۔ اس کو بہت عرصے بعد پیٹ پڑا تھا، ہم پریشان ہو گئے تھے، مگر ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تم سے نہ نفرت ختم کر سکے، نہ اس سے محبت۔ ہم ہاں، میں مانتی ہوں آج ہم سبھی کی وجہ سے تم سمیت ہم سب تباہ ہو گئے۔ تمہارے دل سے رشتوں کا پاس اٹھ گیا اور تمہارے ہاتھوں سے سب نکل گیا۔ ماہین رو رو کر اسے سب بتا رہی تھی۔ سہراب اپنے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑے بیٹھا تھا۔ علینا خود ساکت تھی۔ اسے تم سے نہیں بلکہ دنیا کے ہر مرد سے چڑھتی، کیونکہ وہ پرفیکٹ نہیں تھا اور تم پرفیکٹ تھے۔ وہ چیخی۔ علینا نے سہراب کی سرخ آنکھیں دیکھی۔ دیکھو تمہاری بد دعاؤں نے آج ہم سے سب چھین لیا، تمہارے پاس تو سب ہے، وہ بولی، جبکہ سہراب نے اپنی آنکھیں صاف کی اور ایک دم اٹھا۔ ایک اور وجود بھی تھا جو کچن کے دروازے میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اور وہ آنا تھی۔ یہ سچ تھا، مرتضیٰ کبھی اس کی جانب بھی نہیں بڑھا تھا۔ جبکہ مراد خان نے بھی اس پر گندی نظر ڈالی تھی، مگر مرتضیٰ نے نہیں۔ سہراب نے شاید مرتضیٰ کے کمرے میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ اس نے اس کمرے کی شان و شوکت پر ایک نگاہ ڈالی اور اس کے بعد وہ مرتضیٰ کی الماریوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے ایک ایک چیز نکال کر باہر پھینک دی تھی، تبھی مرتضیٰ کی الماری سے اسے سرخ لباس اور نقلی بال اور سرخ لپسٹک ملی۔ یکدم اس نے یہ سب اپنے ہاتھ سے جھٹک دیا۔ شیلا نے ایک بار پھر اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیوں آئے ہو میرے بیٹے پر ہنس رہے ہو تم؟ ہنس رہے ہو اس کی بے بسی پر؟ ہاں، اچھا ہوا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہا۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مراد نے اچھا کیا جو اسے مار دیا۔ کم از کم میرے بیٹے کا دل تو نہیں کٹے گا۔ ماہی نے اسے دور کھینچا کیونکہ سہراب ماں پر توجہ نہیں دے رہا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ کیا کر رہا۔ سہراب کو بالآخر اپنی مطلوبہ چیز مل گئی اور اس نے اسٹڈی ٹیبل ڈھونڈی اور وہاں سے پین اٹھا کر اس نے ان فائلوں پر اپنے سگنیچر کیے اور وہ فائل ماہین کے منہ پر دے ماری۔ وہ اب سرخ نظروں سے ماں اور بہن کو دیکھ رہا تھا۔ اگر مجھ سے مقابلہ کرنے کے بجائے یہ بتا دیتے کہ بھائی کا خیال رکھو۔ میر سہراب علی خان تو خدا کی قسم سہراب خان اپنی ہستی مٹا دیتا۔ اسے خوشیاں دینے کے لیے ان چیزوں کی اوقات میری نظر میں اتنی ہے ماہین خان جتنے لمحوں میں نے تمہارے مرے ہوئے بھائی کے نام یہ سب کیا۔ ایسی جائیداد پر تھوکتا بھی نہ سہراب خان، اگر مجھے بھی کوئی اپنا سمجھتا۔ وہ سرخ چہرے اور سرخ نظروں سے کہتا تھا، مجھے مار دیا، مجھے جیتے جی مار دیا، نہیں کون سا سکون حاصل کر لیا بس نے۔ وہ ماں کی جانب دیکھنے لگا۔ میں ساری زندگی تڑپتا رہا، ایک لمس کو، ماں کے پیار کو، باپ کے پیار کو، اپنی بڑی بہن کی محبت کو جو وہ مرتضیٰ سے کرتی تھی، جسے مان سے وہ مرتضیٰ سے بولتی تھی وہ مجھ سے بھی ویسے ہی بول سکتی ہے۔ ارے میں ابھرتا نہ، مجھے بتاتے تو صحیح۔ وہ ماہین کو جھنجھوڑ گیا۔ ماہین رونے لگی، مگر فرق ہی رہا اور یہ فرق کبھی ایک نہیں ہونے دے گا۔ وہ وہاں سے نکلنے لگا۔ مت جاؤ سہراب، ماں کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، رک جاؤ، ماہین بولی، جبکہ ولینا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جبکہ آنا بھی روتے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ مرتضیٰ کے جال میں آ کر اس کے آدمی کے سامنے اس نے اپنی آبرو کھو دی تھی۔ یہ احساس اسے مارنے کے لیے کافی تھا۔ علینا کچھ بول نہیں سکی، کہنے کے لیے تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، مگر وہ غصے میں لگا۔ علینا بار بار اس کی طرف دیکھتی، مگر سہراب سامنے دیکھ کر ڈرائیو کر رہا تھا، اور کافی رش ڈرائیو کر رہا تھا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ اچانک وہ بولا، کافی اسٹریٹ فارورڈ سوال تھا۔ علینا نے ہمیشہ تمنا کی تھی وہ اس سے یہ سوال کرے، اس سے پوچھے، مگر آج وہ گھبرا گئی، مگر انکار کی ہمت نہیں تھی، اور اس کو انکار کر کے اپنی محبت کی بے حرمتی نہ کرتی تھی۔ وہ طرز بات نہیں لاگی۔ علینا تلخی سے مسکرائی، اسے آج بھی محبت نہیں تھی، شاید ہمدردی تھی، اور پوچھا بھی تو کیسے؟ کاش وہ کہتا میں تمہارا عاشق ہوں، ذرا آوارہ سا شادی کر کے سنبھالو، وہ کتنا خوش ہوتی، مگر سوال بھی کیا تو ایسا لگا کھینچ کر کچھ مارا ہو۔ اس نے گاڑی مسجد کی جانب موڑ لی اور مولانا سے بات کی تو پہلے انہوں نے عجیب نظروں سے دیکھا، گویا وہ دونوں بھاگ کر رہے ہیں، مگر سہراب کی سنجیدگی کے آگے کچھ بولے بنا مسجد کے ساتھ بنے اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی، اور وہیں پر کچھ پیسوں کے آویز گواہوں کا انتظام کر کے ان دونوں کا نکاح پڑھانے لگے۔ علینا کے لیے یہ منظر معجزے سے کم نہیں تھا، اس کا مل جانا خواب ہی تو تھا، اس کا ہو جانا حقیقت تو کبھی نہیں سوچی تھی کہ وہ اس کا ہوگا، اسے مل جائے گا۔ ہاں، اتنے جتن سہنے کے بعد اس نے اس کا ہونا یہ نہیں سوچا تھا۔ اس نے 3 بار بڑی تیزی سے قبول ہے کہا۔ انداز اسپاٹ تھا، علینا دیکھ رہی تھی، جبکہ علینا کی دل کی دھڑکنوں کو سنتا تو صحیح کبھی، وہ کس طرح اس کے نام کے ساتھ ساتھ دھڑک رہی تھی۔ دونوں نے سائن کیا اور سہراب نے وہ نکاح نامہ لیا اور لے کر وہ باہر نکل گیا۔ خیر، علینا یہ تو بخوبی جانتی تھی کہ وہ بدتمیز کتنا ہے، نہ کسی سے ملا، بس پیسے دے کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا، دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نکاح ایسے کیا تھا جیسے سبزی خریدی ہو، اور بھلا کیا فرق پڑتا ہے، نکاح ہی تو ہے، سب کا ہوتا ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ علینا نے گہرا سانس بھرا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس کی خاموشی سے عاجز آ کر پوچھ لیا۔ مجھے کیا ہو؟ لٹمار جواب آیا۔
ایسے اب نارمل کیوں بہیو دے رہے ہو؟ وہ سیدھی ہو گئی تھی، شاید لڑنے کا موڈ بنا چکی، تم سے شادی کر کے مجھے اب نارمل ہی ہونا ہے۔ وہ موڑ کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ الینا طنزیہ ہنسی، لائک سیریسلی اسے برداشت نہ ہوا، وہ اس کا مذاق بنا رہا۔ یس آف کورس، وہ آئی برو اچکا کر سنجیدگی سے بولا۔ تم نہایت بیکار آدمی۔ الینا غصے سے بھڑکی، شادی کی تمنا بھی تمہیں ہی مجھ سے تھی، وہ اسی پر ڈال گیا۔ مطلب تم اس بات پر بھڑک رہے ہو کیونکہ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے؟ الینا بات کی تہ تک جانا چاہتی۔ ہاں، کتنی عجیب بات ہے، ہم دونوں نے شادی کر لی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر بولا۔ صحرا، الینا غصے سے چیخ، جبکہ ایک جاندار قہقہا گاڑی میں ابھرا۔ الینا حیران رہ گئی، وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ آف کورس یار، میں حیران ہوں، میں تم سے شادی کر چکا ہوں۔ مطلب میں کیسے، شاید جوش میں ہوش کم چکا تھا، وہ افسوس سے بولا، جب کلینا نے کھینچ کھینچ کر اس کے اتنے مکے مارے۔ روکو گاڑی، روکو ابھی، وہ بھڑکتی ہوئی بولی۔ ارے روکو ابھی، شادی ہوئی ہے، آج ہی موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹانے لگا جس نے زبردستی گاڑی رکوائی۔ کیا؟ سہراب کچھ کہتا الینا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ سہراب نے اس کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ پہلے جیسا دکھ رہا تھا، وہ قریب سے تو اور بھی خوبصورت۔ تم اس نکاح پر پچھتاؤ نہیں، یہ سوچو کہ تم مجھ سے شادی کیسے کر سکتے ہو، مگر میں نے تم تک اور اس حد تک پہنچنے کے لیے کتنے سال سفر کیا، تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بھیگے لہجے سے وہ اس کا چہرہ تھام گئی۔ سہراب نے گہرا سانس بھرا اور اس کا مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد حائل ہو گیا۔ اس نے الینا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں چاہنے لگے گی نا سہراب، پھر بھی الینا کی محبت کے پیمانے پورے نہیں کر سکتی۔ تم تو بس لاڈلے ہو، تمہیں محبت کرنی نہیں آتی، مجھے علم ہے، میں تم سے کبھی محبت نہیں مانگوں، مگر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مگر وعدہ کرو آج ابھی زندگی کی ہر تلخ یاد بھول کر مجھ سے پہلے کی طرح ملو گے، مجھے ویسے ہی ملو گے، مجھے ویسے ہی دیکھو گے۔ میں تم سے کسی چیز کی خواہش نہیں کروں گی، مگر خود میں کسی تکلیف کو قید مت کرنا۔ شاید وہ لوگ تمہارے لائق نہیں تھے، وہ ماں باپ کہلانے لگے۔ سہراب نے اس کے ہونٹوں پر اپنی بھاری انگلی رکھ دی۔ میں ان لوگوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں کرنا چاہتا، باقی جتنی بکواس کرنی ہے کر لو، وہ بولا اور سکون سے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ علی نے گہری سانس بھرا اور مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے میں باہر نکلوں اور یہ جو اینٹیں یہاں پڑی ہیں ان میں سے ایک اٹھا کر اپنے سر پر مار لوں۔ کس پاگل کتے نے کاٹا تھا مجھے، تو تم سے محبت کی میں نے۔ وہ غصیلی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ بہت بھاری ہو تمہارا، اس نے منہ بنایا۔ سہراب، الینا نے اس کے سینے پر مکے برسا اور اس پر سے ہٹنے لگی کہ سہراب نے اسے کھینچ لیا اور اپنے سینے سے آ لگی۔ سہراب اس کا چہرہ دیکھتا اپنی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں تلے دبانے لگا۔ الینا جو شرمانے میں مصروف تھی، اسے ہونٹ دانتوں میں دباتے ہنستے دیکھ وہ بھڑک کر دور ہوئی۔ ویٹ آنا ویٹ، مجھے کوشش تو کرنے دو، دیکھو میں آج سے پہلے اتنا کنفیوز نہیں ہوا کسی بھی لڑکی کے لیے۔ اب وہ ہنسا۔ تم نہایت چیپ ہو، بے حد چیپ، بیوی سے رومانس کرتے ہوئے جان جا رہی، باقی دنیا پر اپنا فلرٹ لٹاتے پھرتے ہو۔ اور بات سنو، جب میں تمہاری بیوی نہیں تھی تو کیا کیا بکواس کرتے تھے، وہ غصے سے بولی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، سیراب کو بھی لگا۔ الینا بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ایکچولی تم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس کی دکھتی رگ دبائی اور ہٹ کر اپنی جگہ پر جاتی کہ سہراب نے اس کے بال سر کے پوچھ سے جکڑے اور اسے لمحوں میں اپنی جانب کھینچتا اس کے چہرے پر چکا تھا۔ شاید دونوں ہی آگاہ نہیں تھے۔ سہراب اپنی کاروائی میں مصروف ہونے لگا اور وقت گزرنے لگا۔ وقت جیسے جیسے آگے بڑھنے لگا، سہراب کی دلچسپی بڑھنے لگی اور اس نے ان لمحوں کو طویل تر کر کے الینا کی جان پر بنا دی تھی۔ وہ سانس رکنے کے باعث اسے جھٹکا کھا کر دور ہوئی۔ سہراب ایک دم سیدھا ہوا۔ نو انٹرسٹنگ، آئی تھنک یو آر ٹیسٹی، ٹو انٹرسٹنگ، آئی تھنک یو آر ٹیسٹی۔ وہ اسے اسٹیئرنگ پر دھکیل کر دوبارہ اس کے چہرے پر چکا۔ الینا اسے انکار کسی صورت نہیں کر سکتی، بھلے خود کتنی ہی تکلیف میں رہے۔ وہ اپنی من مرضی کر رہا تھا اور جب تک اس کا دل کیا وہ اپنی مرضی کرتا رہا، اور اپنی مرضی سے ہی وہ الگ ہوا تو دونوں کی سانسیں نہ ہموار۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، یہاں تک کہ سہراب نے اس کے ہونٹوں سے کنارے سے نکلتے خون پر اپنا انگوٹھا رکھا اور اسے منہ میں چکھا۔ الینا کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اس حد تک کہ وہ اس کی نظروں میں نہ دیکھ سکی، نہ وہ مزید اس کے پاس بیٹھ پا رہی تھی۔ اٹھنے لگی مگر سہراب نے یوں ہی دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ الینا اس کی نظروں سے بے حد پریشان ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اس کے پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر گئے۔ سہراب نے اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو اسٹیئرنگ پر سے ہٹا کر اپنے سینے سے لگا لی۔ الینا نے بھی اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ہاں، اسے ڈرائیو کرنے میں مشکل ہو رہی تھی مگر اسے بس سکون مل رہا تھا، اس کا پاس ہونا، اس کا ساتھ رہنا سکون سا لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے محبت نہیں کرتا، وہ جانتا تھا وہ شاید اس کے سینے سے لگی ہوئی یہ لڑکی بھی جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، نہ وہ اسے محبت دے سکتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ اپنے ماضی کو ایک لمحے کے لیے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ جان کے کہ اسے کس معیار پر رکھ کر یہ انجام دیا گیا۔ وہ بری طرح بدسن اور بدگمان ہو گیا تھا، مگر وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتا تھا، وہ اس کے بنا رہ ہی نہیں پائے گا۔ 6 مہینے اس نے ایسے گزارے تھے کہ سانس کے ساتھ اسے یاد کیا تھا۔
اور یہ بات وہ مانتا تھا کہ اسے اس کی عادت تھی، عادت بھی بہت سخت جان لیوا، اور جس دن محبت ہو گئی وہ اعتراف بھی کر لے گا۔ مگر سہراب خان اپنے وجود سے محبت کسی کو نہیں دے سکتا تھا، مگر اس کی حفاظت سہراب کا اولین فرض تھا۔ وہ فلیٹ میں اسے لے آیا تھا، یہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ سہراب ہم یہاں رہیں گے؟ علینا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے خوش تھا۔ علینا نے گہرا سانس لیا۔ اس کباڑ خانے میں؟ علینا افسوس سے بولی۔ شٹ اپ، اس نے گھور کر دیکھا۔ تو ہے یہ کباڑ خانہ؟ علینا نے شانے اٹھ کر۔ تم کم اوور ہو، وہ انگلیاں اٹھا کر بولا۔ علینا کو بس آنے لگا، وہ اس کباڑ خانے کے لیے کتنا پوزیسو ہو رہا تھا۔ اوکے ہم یہاں رہیں گے ہیپی، اسے دیکھ غصے میں دیکھ کر اس کا شانہ پکڑتی بولی۔ ایک بات بتاؤ۔ اس نے شانہ تھامے کھڑی لینا کو دیکھا۔ وہ بولی چاہت لٹاتا لہجہ۔ تمہیں میرے کندھے سے چپکی رہو گی؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ سہراب تم نے صرف میرا خون پینا ہے، وہ دور ہوتی بولی، جبکہ اس کا کہا بلند ہو۔ تم وہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ شوہر کی عزت کرو میڈم، آپ کہا کرو مجھے۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا بولا۔ علی نے سانس حلق میں اتارا۔ مجھے تو بہت شوق تھا میں تمہیں محبت کے ہر لفظ سے پکاروں۔ وہ ایک دم دور ہوتی بولی، آنکھوں میں بے تحاشا پیار۔ اچھا پھر محبت کرو مجھ سے، اپنی آخری سانس تک کرو، تاکہ میری روح کی تڑپ ختم ہو جائے۔ وہ اچانک اس کی گردن جکڑتا بولا۔ بہت قریب سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ علینا نے اس کا وہ نشان جو کبھی اس نے چھونے نہیں دیا تھا چھوا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، وہ نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ علینا کی آنکھیں اسے بہت کچھ بتا رہی تھی۔ اس نے اسے ایک دم باہوں میں اٹھا لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، ایک بات کہوں آنا؟ وہ نرمی سے بولا۔ جی، وہ راحت سے بولی۔ ایک فرمائش ہے، وہ ہلکی سی شرارت سے اسے سرخ کرتا بولا۔ علینا نے اس کا زخم پھر سے چھوا۔ صحرا ایک دم بیڈ پر گر گیا۔ یہ زخم آج تک کسی نے نہیں چھوا تھا، اور آج جس نے چھوا تو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ جیسے چاروں خانے چت ہو گئے تھے۔ اسے دیکھنے لگا، بولے۔ وہ نرمی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھوک لگی ہے، پاستا بنا دو، وہ معصومیت سے بولا۔ علینا ایک دم سیدھی ہوئی، حیران پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ بمشکل اس کی بات ہضم کی۔ اب بھی؟ ابھی؟ وہ دوبارہ پوچھنے لگی۔ وہ سر ہلا گیا۔ مطلب سہراب اس وقت یوں، میرا مطلب ابھی؟ وہ پھر سے پوچھ رہی تھی۔ یس، وہ ہنسی روکتا بولا۔ بہت لمبا ضبط بھرا سانس کھینچا تھا علینا نے۔ وہ لڑکی سے چھو گئی تھی، ساری زندگی کیسے رہتی۔ صحرا میں واقعی جاؤں؟ وہ پھر سے بولی۔ ہاں نا پلیز، وہ ہاتھ سر کے نیچے رکھتا بولا۔ اوپن کچن تھا، سامنے ہی جانا تھا اس نے۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھ گئی، موٹیاں بھیج کر پاؤں پٹکتی جانے لگی کہ اس نے بگڑی ہوئی شیرنی کو جکڑ لیا، جبکہ اس کا کہکا فلیٹ میں گونجا تھا۔ ارینا اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر صحرا اس پر شدت سے حاوی ہو چکا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ اس کے ساتھ کیوں اتنا سکون محسوس کر رہا ہے، کیوں اتنا خوش ہے، مگر وہ خوش تھا اس کے مل جانے پر، اس کو پا لینے پر۔ اس نے علینا کو چند ہی لمحوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا، جبکہ علینا کی چاہت میں بھی کمی نہ تھی۔ چند سالوں بعد وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، جبکہ میری فرمائش پر مجھے میری مرضی کا گھر لے کر دیا ہے، اور ساتھ میری ہر خواہش پر سر جھکا دیتا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کا لفظ نہیں بولتا تھا، شاید وہ لفظ محبت سے ہی چڑھتا تھا، مگر وہ میرے لیے سب کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے لیے وہ میرا آوارہ مزاج عاشق صبح صبح اٹھ کر کام پر جاتا تھا۔ وہ میرے ساتھ خوش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خلش تھی، اور وہ خلش اس دن پوری ہوئی جب ہماری بیٹی اس دنیا میں آئی۔ ہاں ہاں ہاں، میری اور سہراب کی بیٹی۔ یعنی بعض اوقات مجھے یقین نہیں آتا وہ میرا ہے، وہ مکمل میرا ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے عشق کرتا ہے۔ اس کی بیٹی جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کا بچپنا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے روز آئی لو یو ہنی کہتا ہے، کام پر جاتا ہے تو مجھ سے فون کر کے بار بار پوچھتا ہے، اور گھر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاید میں نے کسی باپ کو اس کی بیٹی سے اتنی محبت کرتے، عشق کرتے، جان لٹاتے نہیں دیکھا جتنا میں نے سہراب کو اپنی بیٹی ہنی پر لٹاتے دیکھا تھا۔ وہ بالکل سہراب جیسی تھی، وہ روز مجھے بتاتا تھا وہ میرے جیسی ہے، وہ اس کے ہاتھ چومتا ہے، وہ اس کو تنگ کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ چھوٹا بچہ بن جاتا ہے، اور اس کا باپ، دوست، بھائی، ہر رشتہ بن کر اسے نبھاتا ہے، اور وہ مجھ سے بہت سارے بچوں کی فرمائش کرتا ہے۔ میں حیران ہو جاتی ہوں کہ وہی سہراب ہے جو ہر چیز سے چڑھ کر بھاگتا تھا۔ مجھے اچھا لگتا ہے وہ اپنی بیٹی پر اتنی ہی جان نثار ہے، اتنا ہی عشق کرے، شاید اپنے دل کی محرومی کو دور کرتا ہے، شاید وہ چاہتا تھا اس کا باپ یوں ہی اس سے بھی محبت کرے۔ پہلے مجھے لگتا تھا وہ صرف ہنی سے محبت کرتا ہے، مگر جب آئس خان ہوا تو اس کی دیوانگی پر بس میں دور بیٹھ کر ہنستی ہی رہتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی ہنی سے کرتا تھا، اور دونوں بہن بھائی بھی بے لوث محبت تھی۔ میں جانتی ہوں وہ اپنی محرومی کو ختم کر کے شاید اپنے باپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ بچوں کی تربیت یوں بھی ہو سکتی ہے، مگر آج اس کا باپ دیکھنے کے لیے نہیں، اس کی ماں پوتا پوتی سے ملنے آتی ہے۔ وہ سہراب سے ملنا چاہتی ہے مگر وہ نہیں ملتا، اس کی بہن سے ملنے کے لیے تڑپتی ہے مگر وہ نہیں ملتا، اور میں فورس بھی نہیں کرتی، جو اس نے سہا ہے وہ اسے ہی پتا ہے، مگر میں ان لوگوں سے اچھے سے ملوں گی اسی کے آرڈر سے۔ میں خوش ہوں، بے حد خوش اپنی زندگی میں۔ اس نے ڈائری بند کی، کیونکہ وہ تینوں کمرے میں آ چکے تھے۔ کیا لکھ رہی ہو؟ صحرا اپنے آئس کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ آپ کے لیے لکھ رہی تھی، وہ مسکرائی، اس کے کہنے کے بعد اسے آپ ہی کہتی تھی۔ یہ صحرا کی فرمائش کا مسک اپنا شوق زیادہ تھا۔
ماما پاستا، ہنی نے اس کی شرٹ کھینچی۔ ہاں نا، ہم یہی کہنے آئے تھے، پاستا بنا دو، ہم تھک چکے ہیں۔ وہ دونوں بچوں کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئے۔ میں بناتی ہوں۔ اس نے جھک کر ہنی آئز اور اپنے سب سے خاص بچے کے بالوں کو بکھیرا اور باہر چلی گئی۔ پیچھے وہ سب پھر سے کھیلنے لگے تھے۔ سیراب ان دونوں کے لیے چاکلیٹس لایا تھا۔ وہ مسکرا کر زندگی کے اس خوبصورت منظر پر خدا کے شکر گزار ہوتے کچن میں آ گئی۔ تو ختم شد۔ تو میرے پیارس امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کہانی کا یہ لاسٹ پارٹ تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا گا۔ تو چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، ایپیسوڈ نہیں بلکہ نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔